أنت إله عالم ونحن عبادك جاهلون فارزقنا علما نافعا وفهما كاملا وذهنا زاكيا وطبعا خالصا وعقلا سليما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا فتحدى بأقصر سورة من سوره مساقي الخطباء من العرب العرباء فلم يجد به قديرا وأفحم من تصدى لمعارضته من فصحاء عدنان وبلغاء قهطان حتى حسبوا أنهم سحروا تسحيرا ثم بين للناس ما نزل إليهم حسب ما عن لهم من مصالحهم ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب تذكيرا فكشف قناع الانغلاق عن آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تاويلا وتفسيرا وأخر متشابهات هن رموز الخطاب تاويلا وتفسيرا وأبرز غوامض الحقائق ولطائف الدقائق ليتجلى لهم خفايا الملك والملكوت وخبايا القدس والجبروت ليتفكروا فيها تفكيرا فيا واجب الوجود ويا فائز الجود ويا غاية كل مقصود صل عليه صلاة توازي غناءه وتجازي عناءه وعلى من أعانه وقرر تبيانه تقريرا وأفض علينا من بركاتهم واسلك بنا مسالك كراماتهم وسلم عليهم وعلينا تسلیما کثیرا۔ اس کتاب کا تعلق علم تفسیر سے ہے، جس میں قرآن حکیم کے معانی و مطالب کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جو اس نے رسول پاک نبی آخر الزمان سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ قرآن کریم میں سارے علوم موجود ہیں۔ خود قرآن کا ارشاد ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن حکیم میں موجود نہ ہو۔ ایک شاعر نے کہا ہے وَكُلُّ الْعِلْمِ فِي الْقُرْآنِ لَكِنْ تَقَاصَرَ عَنْهُ أَفْهَامُ الرِّجَالِ، قرآن حکیم میں سارے علوم موجود ہیں
عقل انسانی وہاں تک پہنچنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ وقت ہوتا تو تفصیل سے اور بتایا جاتا، مگر اجمالاً یہ سمجھیے کہ اس وقت ہم جس جگہ بیٹھے ہوئے ہیں فضا بالکل صاف دکھ رہی ہے اور آپ کو یہاں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کہیں گے کہ یہاں تو ہمیں کچھ نہیں دکھ رہا ہے، لیکن اگر ایک سائنسداں ہے وہ خوردبین اور دوربین لگا لے تو اسی میں اس کو بہت ساری چیزیں نظر آتی ہیں۔ زمین سے آسمان تک آپ کو بالکل صاف ستھری فضا دکھتی ہے، لیکن اسی زمین اور آسمان کے بیچ میں ہزاروں چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے موجود کر رکھی ہیں۔ حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی قدس سرہ الربانی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جو اپنے منہ سے بولتا ہے یہ آواز فضا میں موجود رہتی ہے، یہ آواز فضا میں موجود رہتی ہے، اور اگر آدمی نے اپنی زبان سے اچھے کلمات نکالے ہیں تو اللہ جب تک چاہتا ہے یہ آواز فضا میں موجود رہ کر جس کے منہ سے نکلی ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے، اور اگر وہ آواز جو منہ سے نکلی وہ غلط ہے، کفر ہے، نفاق ہے، حرام ہے، گناہ ہے، تو جب تک یہ فضا میں موجود رہتی ہے جس کے منہ سے نکلی ہے اس پر لعنت بھیجتی رہتی ہے۔ یہ امام الاصفیاء حضرت سیدنا امام عبد الوہاب شعرانی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ منہ سے آواز نکل رہی ہے اور اتنے لوگ یہاں موجود ہیں لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے جبکہ وہ فضا میں موجود ہے، لیکن حضرت امام عبد الوہاب شعرانی نے اس کو اپنی نظروں سے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ بے شمار چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں تک ہماری یہ ظاہری آنکھ بھی نہیں پہنچ سکتی ہے اور دوسرے لوگ فوراً اس کو دیکھ لیا کرتے ہیں۔ جب اللہ کی اس مخلوق کا حال یہ ہے کہ اس کو ہم لوگ نہیں دیکھ پا رہے ہیں تو کلام الہی میں جو معانی، اسرار و رموز پوشیدہ ہیں بھلا اتنی آسانی سے کیسے نظر آ سکتی ہے؟ تو جو لوگ اہل نظر ہیں انہی کو یہ چیزیں نظر آتی ہیں۔ آج اسپیشلائزیشن کا زمانہ ہے تو کوئی ناک کا ڈاکٹر، کوئی آنکھ کا ڈاکٹر، کوئی کان کا ڈاکٹر، کوئی انجینئر تو کوئی پروفیسر، مگر یہ تقسیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دور میں فرما دی تھی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے کائنات کا سب سے بڑا محدث بنا دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو علم فقہ کی دولت سے مالا مال فرما دیا، اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو علم تفسیر میں سب کا امام بنا دیا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مجھے قرآن کا اتنا علم دیا کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو میں اسے کسی سے پوچھوں گا نہیں بلکہ قرآن سے میں اسے تلاش لوں گا۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ قرآن کس قدر بحر ذخار ہے اور علم و معرفت کا کیسا عظیم خزانہ ہے۔ اس کے باوجود کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم قرآن کے سارے معانی اور مطالب سمجھ چکے ہیں۔ حضرت سیدنا امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے
تفسیر جب لکھنی شروع فرمائی تو قرآن کریم کی تفسیر انہوں نے 30 حصوں میں فرمائی ہے، مگر اس کے باوجود قرآن کے سارے علوم کا وہ احاطہ نہ کر سکے۔ کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے، یہ اللہ کی ایک صفت ہے اور اس کی صفت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قرآن کا سب سے بڑا عالم ہوں اور قرآن کے سارے معانی و مطالب کو میں سمجھ چکا ہوں، کوئی یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ ہاں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کائنات میں اللہ نے اوروں کو جب علم عطا کیا تو فرمایا گیا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگو تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا، بہت تھوڑا۔ اور جب نبی کی بات آئی تو فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے اللہ نے تمہیں سب عطا کر دیا۔ تو ایک نبی کی یہ شان ہے کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اس کے علاوہ کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں بہت قابل ہوں، بہت بڑا عالم ہوں۔ قرآن فرماتا ہے فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے زیادہ قابل کوئی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک مقام پر تحریر فرماتے ہیں کہ فقیر کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ میں عالم ہوں، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ رسول نے مجھے کچھ خدمت عطا فرما دی ہے تو میں پھونک پھونک کر کے قدم رکھتا ہوں اور اللہ رسول میری مدد فرماتے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کے علم و فضل کا عالم یہ ہے کہ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین جن کی بارگاہ میں زانوے تلمس تہ کرنے میں فضل محسوس کرتے تھے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ عالم ہونے کا تو تصور بھی نہیں آتا ہے، بس یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے اپنے کرم سے کچھ خدمت میرے سپرد کر دی ہے اور اللہ رسول کے بھروسے یہ کر رہا ہوں۔ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا وہ کلام ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب نے اپنے کرم پر لے رکھی ہے۔ چنانچہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو جس کی حفاظت رب فرمائے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی ہے۔ یہ قرآن اللہ کے احکام ہیں، اگر سارے احکام بیک وقت اتار دیتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ حاکم مطلق ہے، ساری مخلوق اس کی تابع فرمان ہے۔ وہ اگر سارے احکام بیک وقت اتار دیتا تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا، مگر اس نے اپنے کرم سے آہستہ آہستہ 23 سال میں احکام نازل فرمائے تاکہ بندوں کے اوپر دشواری نہ ہو اور آہستہ آہستہ لوگ احکام الہی کے عمل کرنے میں خوگر ہو جائیں اور وہ مشکل میں نہ پڑیں۔ چنانچہ آپ دیکھیے کہ بہت سے احکام ایسے کہ صحابہ نے ان کے بارے میں پوچھا بھی تو رسول پاک نے فوراً اسے حرام یا گناہ کبیرہ نہیں فرمایا۔ شراب ہی کو لے لیجئے، عرب میں کثرت سے لوگ شراب پیتے تھے، اسلام کے ابتدائی دور میں بھی لوگ اس کے عادی تھے۔ ایک موقع پر جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کے سلسلے میں اسلام کا کیا قانون ہے، تو میرے آقا یہ جانتے تھے کہ اگر ان کو فوراً منع کر دیا گیا تو چونکہ ان کی عادت پڑی ہوئی ہے یہ فوراً نہیں رک پائیں گے تو گناہ کر بیٹھیں گے۔ تو قرآن کی آیت کریمہ نازل ہوئی یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس واثمہما اکبر من نفعہما، اے رسول تم سے لوگ جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم ان سے کہہ دو کہ اس میں نفع بھی ہے اور اس میں نقصان بھی ہے۔ البتہ اتنا فرما دیا گیا کہ نفع کم ہے اور نقصان
زیادہ ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ حرام ہے، بس یہ کہہ کر کے چھوڑ دیا گیا۔ اب صحابہ کرام میں سے بعض حضرات خود پی لیا کرتے تھے، اور بعض فرماتے تھے کہ جب قرآن کہہ چکا کہ اس میں نقصان زیادہ ہے تو ہم نہیں پئیں گے، رک جاتے تھے۔ اس کے بعد ایک موقع ایسا آیا کہ نماز سے پہلے شراب پی کر لوگ مسجد میں گئے اور امامت پر بھی کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے قرآن کی آیت کریمہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی بجائے اعبد ما تعبدون پڑھ دیا۔ لا چھوٹ گیا، معنی بدل گیا۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، ماجرا سنایا۔ ابھی بھی قرآن نے یہ نہیں فرمایا کہ حرام ہے، بلکہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، حالت نشہ میں نماز کے قریب مت جاؤ، نماز کے قریب نشے کی حالت میں مت جاؤ۔ اب بھی بعض صحابہ کرام پیتے تھے، مگر نماز کا وقت دیکھ کر کے کہ نماز کا وقت نہ آنے پائے۔ پھر ایک موقع ایسا آیا کہ ایک محفل جمی شراب و کباب کی، کسی کا اونٹ سامنے بندھا ہوا تھا، نشے کی حالت میں لوگوں نے اس کو ذبح کر لیا اور پھر پورا اونٹ کھا گئے، اور پھر اس قدر ان پہ نشہ طاری ہوا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مار پیٹ شروع ہو گئی، اور کسی کا کان ٹوٹا، کسی کی ناک ٹوٹی، کسی کا ہاتھ ٹوٹا۔ جب یہ منظر دیکھا تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا رسول اللہ بین لنا بیانا شافیہ، آج کلیئر بتا دیجئے کہ ادھر ہے معاملہ یا ادھر ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رسول پاک نے آہستہ آہستہ اس کی برائی کو خود ظاہر فرمایا، اور لوگ خود آمادہ ہو گئے کہ اب بتائیے کہ ادھر ہے یا ادھر ہے۔ یہ تدریج اور آہستہ آہستہ لوگوں کو اسلامی قانون کا خوگر بنانا ہے۔ اسی لیے جب علامہ بیضاوی نے اللہ کی حمد و ثنا شروع کی تو نزلہ کا لفظ استعمال فرمایا۔ قرآن کریم میں انزلہ بھی آیا ہے، نزلہ بھی آیا ہے۔ انزلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بارگی کسی چیز کو اتار دینا، اور نزلہ کا مطلب ہوتا ہے آہستہ آہستہ اتارنا۔ ہم اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں اس لیے کہ اس نے ہم پر ایک بارگی حکم نازل نہ فرمایا کہ ہم مشقت میں پڑ جاتے، بلکہ آہستہ آہستہ اتارا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں حمد و ثنا کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے امام بیضاوی نے الحمدللہ الذی نزل الفرقان علی عبدی لیکون للعالمین نذیرا، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل فرمایا تاکہ وہ بندہ کائنات کو اللہ کے حکم سے ڈرائے۔ نذیرہ کا مطلب ہوتا ہے عذاب الہی سے ڈرانے والا، کائنات کو ڈرانے والی ذات، اور پوری کائنات کو اللہ کا پیغام پہنچانے والی ذات صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اس لیے کہ آپ سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے وہ کسی خطے کے لیے، کسی علاقے کے لیے، مگر رسول پاک فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو جس طرح سے اللہ رب العالمین ہے کہ سارے عالم کا رب ہے، کوئی عالم اس کی ربوبیت سے باہر نہیں ہے، اسی طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ رسول پاک کی رسالت کے دائرے میں ہے، اور کوئی ذرہ ان کی رسالت سے باہر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امام بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس عظیم تصنیف سے ہمیں حصہ عطا فرمائے۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں بے شمار علم و حکمت کے جواہر لٹا دیے ہیں، منطق، فلسفہ، نحو، صرف، معنی، بلاغت، عروض، شعر، تفسیر اور حدیث، اصول فقہ، اصول حدیث، علم کلام، یہ سارے علوم علامہ بیضاوی نے اپنی اس کتاب میں اکٹھا کر دیے ہیں۔ اسی لیے میرے استاذ گرامی علامہ عبداللہ خان عزیزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی استاذ بیضاوی شریف پڑھاتا ہے اور شرح جامی پڑھاتا ہے اور ملا حسن پڑھاتا ہے تو اس کے تعارف اور اس کی قابلیت کے لیے یہی کافی ہے۔ اتنی اہم کتاب ہے یہ کہ جس کو پڑھانے کے لیے پسینہ اوپر سے نیچے نہیں بلکہ نیچے
نیچے سے اوپر کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی مشکل کتاب ہے یہ کہ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہیں منطق کی بحث کر دی، کہیں فلسفے کی بحث کر دی، کہیں عقیدے کی بحث کر دی، کہیں لغت کی بحث کر دی، کہیں نحو کی بحث کر دی، اور یہ دکھا دیا کہ قرآن میں الحمدللہ سارے علوم آپ کو مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی امام بیضاوی کی فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ بہت مختصر وقت ہے۔ چلیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، الحمدللہ حمدا طیبا مبارکا یملأ السماوات والارض، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب بدء الوحی، بابن باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف کان قول اللہ عز وجل انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بخاری شریف ہے جس کی عظمت کا سکہ 1200 سال سے پوری دنیا میں چل رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 16 سال میں اس کتاب کو تحریر فرمایا۔ آپ کے دماغ میں، ذہن میں 6 لاکھ حدیثیں محفوظ تھیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر میں دنیا سے چلا گیا تو یہ سب علم میرے ساتھ چلا جائے گا، کیوں نہ اس کو کتابی شکل دے دی جائے تاکہ آنے والی نسلیں بھی اس علم سے فائدہ اٹھائیں۔ چنانچہ امام بخاری بخارا سے حرم شریف پہنچے، کعبہ شریف کے سامنے قلم کاغذ دوات لے کر بیٹھ گئے، اور جب حدیث کو انہوں نے اپنے دماغ سے کاپی پہ اتارنا چاہا تو معاً ذہن میں بات آئی کہ بات کس کی میں لکھنے جا رہا ہوں، کس عظیم ذات کے قول کو میں نقل کرنے جا رہا ہوں، ذرا اس کے لیے کچھ خصوصی اور اسپیشل طریقہ اختیار کر لیا جائے۔ چنانچہ آپ فوراً گئے، آب زمزم سے آپ نے طہارت فرمائی اور آ کر 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے پاس پڑھی، پھر ایک حدیث کو انہوں نے نقل فرمایا۔ پھر جب دوسری حدیث لکھنے چلے تب پھر آپ نے یہی طریقہ اختیار کیا، تیسری حدیث لکھنے چلے پھر یہی طریقہ اپنایا۔ چنانچہ امام بخاری نے بخاری شریف میں 4000 حدیثیں لکھی ہیں، اور ہر حدیث کے لکھنے سے پہلے آب زمزم سے طہارت فرمائی اور پھر 2 رکعت نماز نفل ادا فرمائی۔ اس طرح سے امام بخاری نے اس کا مسودہ، جس کو آپ اپنی زبان میں رف کہہ لیں، تیار کیا، اور پھر جب اس کا رف تیار ہو گیا
تو پوری فائل لے کر مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے، روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور جنت البقیع یا مواجہہ شریف میں آپ نے بیٹھ کر اس کتاب کی ایک ایک حدیث کو رسول پاک کے روضہ اطہر کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ، یہ حدیث میں نے اپنی کاپی میں نوٹ کی ہے، کیا آپ نے یہ فرمایا ہے؟ روضہ رسول کی طرف متوجہ ہو کر امام بخاری نے جب یہ عرض کر دیا تو تاریخ میں یہ ہے کہ آپ یہ کہہ کر مراقبے میں چلے جاتے، سر جھکا لیتے اور انتظار کرتے کہ رسول پاک کی طرف سے کیا جواب آتا ہے، اور جب روضہ انور سے جواب آپ کے قلب پر ڈال دیا جاتا تب آپ دوسری حدیث پھر لکھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام بخاری کا عقیدہ یہی تھا کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ان کا یہی عقیدہ تھا کہ جیسے رسول انور اپنی ظاہری حیات میں سنت رہے تھے ویسے ہی قبر انور کے اندر بھی سماعت فرما رہے ہیں۔ اب امام بخاری کی اس کتاب کو حقیقت میں وہی مانتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ وہ ہم اور آپ ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور کہیں سے کوئی پکارے واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال میں اپنی اس کتاب کو منظم اور مرتب فرمایا، اور اس کی خدمت کے صلے میں اللہ نے انہیں کیا انعام دیا کہ جب یہ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کو جب دفن کیا گیا تو قبر انور پر جب مٹی ڈالی جا رہی تھی تو اس سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی تھی، اور لوگ تبرک کے طور پر وہ مٹی لے جاتے تھے۔ ہفتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا کہ لوگ آتے اور تبرک کے طور پر مٹی لے کر کے جاتے۔ اس سے پتہ چلا کہ بزرگوں کے آستانوں کی مٹی تبرک کے طور پر لانا یہ ان کا طریقہ ہے جو امام بخاری کی اس حدیث پر عمل کرتے ہیں۔ امام بخاری کی اس کتاب کا وہی لوگ حقیقت میں ان پر عمل کرتے ہیں کہ جو بزرگوں سے یہی عقیدت رکھتے ہیں، اور یہ کوئی اور نہیں، الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے بے عشق محمد جو پڑھاتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ الحمدللہ بخاری پر امام بخاری کے اقوال اور ان کے حالات کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی عشق مصطفیٰ میں اس طرح سے گزاری کہ اس کا انعام یہ ملا کہ 1200 سال تقریباً ہو گئے، آج بھی ان کی کتاب ایسے ہی چمک دمک رہی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک چمکتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی سیدنا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے اور اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کی صحیح ڈھنگ سے ہمیں سعادت عطا فرمائے۔ وقت نہیں ہے ورنہ اور بھی اس کی تعلق سے کچھ باتیں عرض کی جاتی، اب استاد گرامی جب اس کو پڑھائیں گے تو انشاءاللہ اس کے رموز و اسرار یہ بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ المکرمین وعلماء امتہ اجمعین، اما بعد۔ قال الامام ابو الحسین مسلم بن الحجاج رضی اللہ تعالی عنہ، بعون اللہ نبتدی وإیاہ نستکفی وما توفیقنا الا باللہ جل جلالہ۔ قال حدثنی ابو خیثمہ زہیر بن حرب قال حدثنا وکیع عن کہمس عن عبد اللہ بن بریدہ عن یحیی بن یعمر تحویل، وحدثنا عبید اللہ ابن معاذ العنبری وهذا حدیثه قال حدثنا ابی قال حدثنا کہمس عن ابن بریدہ عن یحیی بن یعمر قال كان اول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت انا
بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فأوفق لنا عبد الله ابن عمر بن الخطاب داخل المسجد فاقتنفته أنا وصاحبي أحد عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت يا أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شانهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف قال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا قال صدقت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. یہ کتاب مسلم شریف ہے. سیدنا امام مسلم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس میں احادیث طیبہ کو جمع فرمایا ہے. علماء نے تحریر فرمایا ہے ان اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی علی الارض البخاری. روئے زمین پر قرآن حکیم کے بعد سب سے عظیم تر کتاب اور صحیح تر کتاب بخاری شریف ہے، اور بخاری شریف کے بعد دنیا کی اسلامی قانون میں سب سے اہم کتاب مسلم شریف ہے. یہ دونوں کتابیں الحمدللہ تمام مدارس اہل سنت میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں. مجھے خوشی ہے کہ آپ کے اس آدونی میں بھی ان مقدس کتابوں کی تعلیم دینے کا انتظام ہو گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ان بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. یہ ترمذی شریف ہے. اچھا، یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، جامع ترمذی. چلیں پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلى آلہ الکرام اجمعین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. یا فتاح یا علیم دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابواب الطہارہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور. حدثنا قتيبة بن سعید اخبرنا ابو عوانہ عن سماک بن حرب تحویل قال وحدثنا حناد حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن مصعب بن سعد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل الصلاة بغير طهور ولا صدق من غلول. قال حناد في حديثه إلا بطهور. قال ابو عيسى هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن.
وفي الباب عن أبي المليح عن أبي وأبي هريرة وأنس وأبو المليح ابن أسامة اسمه عامر ويقال زید بن اسامہ بن عمیر الحزلی صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کتاب ترمذی شریف ہے جس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترتیب دیا ہے، اور رسول پاک کی حدیثوں کو انہوں نے یکجا کیا ہے، اور اس میں انہوں نے کچھ ایسی خوبیاں رکھی ہیں جو اور کتب حدیث میں کم ملتی ہیں۔ مثلا کسی حدیث کو آپ نے ذکر کیا تو اب آپ نے اس سلسلے میں یہ بھی فرمایا کہ کس روایت سے یہ حدیث ضعیف ہے، کس روایت سے یہ حدیث حسن ہے، کس روایت سے یہ حدیث صحیح ہے، کس روایت سے یہ حدیث غریب ہے، اس کی بھی آپ نے تفصیل فرمائی، اور اہل علم کا کن حدیثوں پر عمل ہے اور اس حدیث پر عمل ہے کہ نہیں ہے، اور نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے، یہ تفصیل امام ترمذی نے اپنی اس کتاب میں درج فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کتاب کو پڑھنے پڑھانے کی اور اس کے فیض سے ہم سب کو مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔